السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ اس وقت میں پوری دنیا میں جو افراتفری کا ماحول ہے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے، باوجود وسعت کے زمین کو جس درجے تنگ کیا جا رہا ہے، ایسی مشکل گھڑی اور ایسے مشکل حالات کے لیے حضور علیہ الصلاۃ کے ایک صحابی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ سے ایک سوال پوچھا، ایک سوال کیا۔ حالات جیسے اس وقت میں پوری دنیا میں پائے جا رہے ہیں، کچھ ایسے ہی حالات کے متعلق عقبہ ابن عامر نے سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ، جب امت مصائب میں، مشکلات میں، پریشانی میں، امت کی کشتی حالات کے بھنور میں پھنس جائے، اس وقت امت کو کیا کرنا چاہیے؟ امت کو نجات کیسے ملے گی؟ نجات کی شکلیں کیا ہیں؟ نجات کا راستہ کیا ہے؟ جب امت اپنے آپ کو چہار جانب سے گھرا ہوا محسوس کرے، اس وقت امت کی کشتی بھنور سے نکل جائے اور مشکلات سے ان کو آزادی میسر آ سکے، راحت مل سکے، اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ادھر عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا من نجات، یا رسول اللہ نجات کیسے ملے گی؟ جناب نبی پاک علیہ الصلاۃ نے ان کے اس سوال کے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، جب امت اس نوع کے مسائل میں گھر جائے، جس نوع کے مسائل آج چل رہے ہیں، اگر آپ ان مسائل کا باریکی سے جائزہ لیں تو ان مسائل کے پیچھے ایک ریزن ہے، ان مسائل کے پیچھے ایک ریزن ہے۔ آپ بہت ودوان لوگ ہیں، بڑا سب آپ کو تجربات ہیں، دلی میں رہتے ہیں آپ لوگ، بتائیے وہ ایک بات ریزن کے طور پر کیا ہے؟ اتنے سب مسائل ہیں پوری دنیا میں، مسلمان ہی نشانے پر کیوں ہے؟ بتائیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بولنے کی اجازت دے رہا ہوں، بتائیں بلا تکلف۔ ہاں، ہمارے حاجی صاحب نے بتا دیا، اس کا واحد ریزن ہے مسلمان ہونا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہا تھا بہت پہلے کسی شاعر نے، کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہ بروں کی،
آنکھوں میں سلاخیں رہیں ہم دیدہ وروں کی، کچلی گئیں عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، کاٹی گئیں فصلیں تو ہمارے ہی سروں کی، اس دیس میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہ اس نے تو، شاعر نے تو تخصیص کر کے دیس کہا ہے۔ اگر آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ اس دنیا میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ، تو بھی بات غلط نہیں ہوگی۔ کر رہا تھا کہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے موجودہ جو حالات ہیں یا اس سے زیادہ نازک حالات، ایسی مشکل گھڑیوں کے لیے جناب رسول اللہ سے پوچھا، من نجات، اللہ کے محبوب نجات کیسے ملے گی ان مشکل گھڑی میں، مشکل گھڑیوں میں، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات فرمائی، جب تم اپنے آپ کو مشکلات میں گھرا ہوا پاؤ تو سب سے پہلا کام ہے املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں کر لو، چپ ہو جاؤ۔ اس کا بنیادی ریزن، چپ رہنے سے بدھی بڑھتی ہے اور بولنے سے بدھی بھسٹ ہوتی ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، جو جتنا بولے گا وہ اتنا بڑا بھسٹ ہے، یاد رکھیے۔ عقل نام کی شے نہیں ہوتی زیادہ بولنے والوں کے پاس۔ جو بندہ جتنا زیادہ کلام کرتا ہے، اس کے کثرت کلام کی وجہ سے اس کی عقل جاتی رہتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کی عقل جاتی رہتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ کا قول ہے، ابن مبارک کہتے ہیں کہ آدمی کے خاموش رہنے سے اللہ کی جانب سے اس کے قلب پر حکمتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، حکمتوں کے باب کھلتے ہیں۔ اور بولنے سے، میں نے بہت سادے سے لفظوں میں 2 بات کہی ہیں، کثرت کلام سے بدھی بھسٹ ہوتی ہے، بھسٹ، ختم، کثرت کلام سے، اور قلت کلام سے انسان کے قلب پر اللہ تعالی حکمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ کلام نہ کرے، جتنا ہو سکے چپ رہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھنٹوں چپ رہا کرتے تھے، گھنٹوں بیٹھے ہیں، چپ ہیں۔ کئی بار لوگ دیکھ کر یہ سمجھتے تھے حضرت پتہ نہیں کب بولتے ہوں گے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چپ رہنے کی مجلس ہوتی تھی، عصر کی نماز کے بعد، عصر کے بعد مجلس ہوتی تھی۔ اس مجلس میں آنے والوں کو حکم تھا کلام نہیں کریں گے، نہ کوئی سوال کرے گا نہ کوئی جواب دے گا، چپ بیٹھے رہو۔ ایک کوئی حضرت بلکڑ وہاں پہنچے جن کو بولنے کی بیماری تھی، ان سے کسی نے پوچھا گئے تھے وہاں کیا رہا؟ کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں، جاؤ جا کے گونگوں کی طرح بیٹھ جاؤ۔ حضرت سے جب اس بات کا ذکر کیا گیا حضرت الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت فلاں صاحب ایسا ایسا کہہ گئے، فرمایا جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہ لیا وہ ہماری گفتگو سے بھی کچھ نہیں لے گا۔ خاموشی اپنے آپ میں مستقل ایک سبق ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں من صمت نجا، جو چپ رہا اسے نجات مل گئی۔ تو مشکلات کے زمانے میں سب سے بنیادی کام جو کرنے کا ہے وہ ہے زبان کو قابو میں رکھو، سائلنٹ موڈ میں چلے جاؤ، چپ ہو جاؤ، چپ۔ یعنی یہاں اگر آپ اس کا ایک دوسرا ریزن سمجھنے کی کوشش کریں، چونکہ سارے کے سارے ارطغرل بیٹھے ہیں نا، تو بتا دیتا ہوں اس کا ایک بنیادی ریزن۔ جب آپ چپ رہیں گے اور زبان کا استعمال نہیں کریں گے تو جناب من آپ کے قلب کی دنیا پر حکمتیں کھولی جائیں گی اور آپ کو اگلے راستے سجھا دیے جائیں گے، کرنا کیا ہے۔
اور اگر بولتے پھریں گے آج یہ ہوا کل وہ ہوا، وہاں کیا ہو رہا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے، تو حکمتوں سے محروم کر دیے جائیں گے، عقل و فہم چھین لیا جائے گا۔ اس لیے اس وقت کرنے کا کام کیا ہے؟ چپ رہے، خاموشی کو اپنا شعار بنا لیں، لازم پکڑیں خاموشی کو۔ ایک دوسرا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں گناہ کرنے کے مرکزی جو راستے ہیں وہ دو ہیں، یا آدمی زبان کے واسطے سے گناہ کرتا ہے، یا آدمی شرمگاہ کے واسطے سے گناہ کرتا ہے، اور ایک کو آپ نے کنٹرول میں کر لیا، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ دوسری بات، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، آپ نے فرمایا عقبہ جب ایسے حالات آئے نا کہ ڈھونڈے کوئی راستہ نہ ملے، آپ نے فرمایا اس وقت اپنے گھر کی چہار دیواری میں رہنا اپنے لیے لازم پکڑ لینا، گھر میں رہنا، تیرا گھر تجھے کافی ہونا چاہیے۔ میں بہت چیختا رہا ہوں اس پر کہ گھروں میں رہنے کی عادت ڈالیں، اور اس ایک حدیث پاک کے اس ایک ٹکڑے کو لے کر جب آپ ریسرچ کریں گے نا تو آپ کی عمر کم پڑ جائے گی، اتنی حکمتیں چھپی ہیں اس ایک لفظ میں، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، میرے پیغمبر کا فرمان، گھر میں رہو، منفعت سنو، گھر میں رہو گے تو رشتوں میں استحکام ہوگا، گھر میں رہو گے تو خارجی فتنوں سے محفوظ رہو گے، گھر میں رہو گے والدین کی نگاہوں کے سامنے رہو گے، گھر میں رہو گے بچوں کی تربیت کا موقع ملے گا، گھر میں رہو گے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ کر حج مقبول کے ثواب کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ اور گنتے چلے جائیے، شمار کیجئے، اتنی منفعت چھپی ہوئی ہے کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اس کا بالکل الٹا ہے، گھر میں نہیں رہیں گے۔ ایک چھوٹے چھوٹے 10 گرام کے 40 50 گرام کے بچے ہمارے اس پہ بیٹھے رہتے ہیں، تھلوں پہ فون چلا رہے ہیں، کیا پتہ نہیں کیا زندگی ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ میں یہ طے کرنے سے قاصر ہوں کہ قوم مسلم چاہتی کیا ہے، یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اور بیچارے کچھ ذرا سے بڑے لوگ ہیں تو وہ دن بھر میں گھر میں رہتے رہتے تھک جاتے ہیں، اور رہتے نہیں گھر میں، وہ تھک جاتے ہیں جتنی تھوڑی بہت دیر گھر میں رہے۔ اس کی دکان پہ جا کے کھڑے ہو گئے، اس کی دکان پہ جا کے کھڑے ہو گئے، ٹھٹا کر لیا، 2-4 کے ہاتھ پہ ہتھیلی پٹکا کے مستی کر لی، بوتل پی لی، بیٹھے۔ یہ پاگلوں کی وہ جماعت ہے جس سے قوم مسلم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی ان کے پاس زندگی جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس پر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یار بتاؤ امام صاحب کھڑے ہونے میں پابندی لگا رہے ہیں۔ آپ کو دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے نا تو بیٹھو، کہیں مجلس لگا کے بیٹھو۔ یہ کیا بات ہوئی، ایک اس کی بائک پہ بیٹھی ہے، بائک چرانے کا ارادہ ہے، چابی لگاؤ گے کیا نظر بچ جاتی ہے؟ حد ہو گئی بھئی۔ آپ کو مجلس جوائن کرنی ہے نا، 2-4 دوست مل کے بیٹھنا چاہتے ہو تو کسی کی بیٹھک میں بیٹھو، باوقار طریقے پر بیٹھو، یہ ہے بیٹھنا، اسے کہتے ہیں بیٹھنا۔ اور بعضے اس کے گٹکوں کے بیمار ہوتے ہیں، وہ کھاتے رہتے ہیں، پچکارے مارتے رہتے ہیں، شرم نام کی شے نہیں ہے بھائی۔ انہیں یہی خیال نہیں ہوتا کہ راستے کو گندا کرنا حرام ہے۔ راستہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہوتی ہے، راستہ قومی ہوتا ہے۔ وہ کھا رہے اور پچکارے مار رہے ہیں، پتہ نہیں کیا، اللہ حفاظت فرما دے۔ اس لیے لازم پکڑیں اس کو، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، گھروں میں رہیں۔ اور یہ عادتیں جب پختہ ہوتی ہیں اور بڑے ان عادتوں کو نہیں چھوڑتے تو پھر چھوٹوں میں یہ عادتیں راسخ ہو جاتی ہیں اور چھوٹی نسل اسی ڈگر پر چلتی ہے۔ تیسری بات حضور علیہ السلام نے فرمائی وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، عقبہ جب ایسے مسائل میں گھر جاؤ پھر ایک بنیادی کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے کسی کو فکر نہیں ہے، اور آپ میں سے کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، حضور کی شان میں ہوئی گستاخی پر افسوس نہیں ہے، سب کو ہے۔ آپ میں سے ہر ایک بندے کے دل میں رسول پاک کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہے،
لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں میرے بھائی، اپنی ذات کو شامل کر کے سوال کر رہا ہوں، ہم میں سے کتنے ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے ان حادثات کے بعد کوئی ایک رات ایسی گزاری جو مصلی پہ تھی، رسول اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے ان پر درود پڑھ رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے اللہ سے، توبہ کر رہے تھے، پروردگار ہماری وجہ سے حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، ہم نے حضور کو ان کے سامنے متعارف نہیں کرا۔ یہ جو گستاخیوں کا سلسلہ ہے، اس کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ گستاخی کرنے والے رسول اللہ کو نہیں پہچانتے کہ رسول اللہ کا مقام کیا ہے، اور اس کے بنیادی ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کا تعارف نہیں کرایا جیسا ہمیں ان کا تعارف کرانا چاہیے تھا۔ اس لیے میرے بھائی، حالات انتہائی دیگر گو ہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ شاہراہوں پر کھڑے ہوں، بجائے اس کے کہ آپ عمومی مجالس میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی فضول گفتگو کریں، لازم پکڑیں، املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھا کریں، ولیسعک بیتک، گھر میں رہا کریں۔ آپ کے ماں باپ کو آپ کی بہت ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے۔ وہ اپنے من کی کوئی بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں، ان کے قریب بیٹھا کریں۔ آپ کی بہنوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی شریک حیات کو آپ کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بنیادی بات جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، لازم پکڑیں اس کو کہ آپ تنہائی میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں پر روئیں، بلبلائیں، پروردگار سے معافی مانگیں۔ اور ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، میں اور آپ نجات، کامیابی، صلاح و فلاح، خیر، بھلائی اور دنیا میں غلبہ اسی صورت میں پا سکتے ہیں جو صورت جناب رسول اللہ نے بتائی ہے۔ حضور کے فرمان گرامی اور حضور کے دین کو چھوڑ کر کامیابی کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔